اقبال فرماتے ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ بے قدرے اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑو گے تو آپ کو دکھوں کے سوائے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان زندہ رہتے ہوئے اندر سے آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، اگر لہجے اجنبی ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ چہرے سے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دے، کیونکہ کوئی بھی اپنے اندر کی برائی سامنے نہیں لاتا۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و کلام تیرے ہیں۔ اگر آپ کے والدین آپ کو آزادی دیتے ہیں تو یہ آزادی آپ کے پاس ان کی امانت ہے جس میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ سچ بولنے کے لیے ہمیشہ دو لوگ چاہیے، ایک وہ جو سچ بولے اور دوسرا وہ جو سچ کو سنے۔ مجھے منافقت اور خیانت کی سب سے بری بات یہ لگتی ہے کہ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں کی گئی۔ تمام پرندے بارش کے دوران پناہ تلاش کرتے ہیں، لیکن باز پھر بھی پرواز کرتا رہتا ہے۔ مصیبتیں عام ہیں، لیکن رویوں میں فرق ہے۔ اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں تو فاصلوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب ناممکن ہو جائے تو آپ کی ہار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو بھی فائدہ نہ ہو۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ہر وقت کسی بھی درپیش مسئلے کو غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ مصیبت عارضی ہوتی ہے، لیکن اس پر کیا گیا ہمارا رد و عمل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے لوگوں کو تلاش کرو۔ اقبال فرماتے ہیں میں کسی کو 1000 بار معاف کر سکتا ہوں، لیکن اس پر دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذب ابام جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ آپ کا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی کسی کی توجہ طلب نہیں کی جائے۔ اقبال فرماتے ہیں تمہارے پاس دماغ اور پاؤں ہیں، تم اپنی منتخب کردہ منزل کی جانب جانے کا فیصلہ لینے کے لیے تم آزاد ہو، اسی لیے اپنے فیصلے خود کیا کرو۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ آپ کو پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ یوں تو سید بھی ہوں، مرزا بھی ہوں، افغان بھی ہوں، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ جھگڑے اسی لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑے کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔
آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنی ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، دنیا کا سب سے برا احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص نے استعمال کیا اور جھوٹ بولا ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص برے خیالات رکھتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ ذہن کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں بیوقوف بنے رہنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ عقل مند کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہو لیکن عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہو لیکن آپ ناسمجھ لوگوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ دریائے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ غلط لوگوں کی جیت اسی وقت طے ہو جاتی ہے جب صحیح لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن آپ اگر شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے۔ جھوٹے اور بناوٹی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دور سے بڑے وہ نفیس اور خوبصورت لگتے ہیں لیکن قریب سے ملنے پر وہ بیکار اور نکمے ہوتے ہیں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گہرے بادشاہوں کے خزانوں میں۔ کوئی بھی مرد اس وقت تک مرد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت کی عزت کرنا نہ سیکھ جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ ہم دوسروں کو تلخ باتیں کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن اپنے اوپر تلخ باتیں سننا ہمیں گوارا نہیں۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ ہر انسان اس انسان کی باتیں چپ چپ سنتا ہے جسے کھو دینے کا ڈر سب سے زیادہ رہتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسانوں کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں بلکہ علم کا رد کرنا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو انسان اپنے خیالات کو اپنے منہ کی زبانی نہیں بول سکتا وہ ایک غلام ہے۔ کسی کے علم کا اندازہ اس کے عمل سے لگاؤ، اس کی باتوں سے نہیں۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ اگر اپنے سوچ کی صلاحیت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو اکیلے رہنا سیکھو۔ اقبال فرماتے ہیں، لوگوں کا آپ کے منہ پر تعریف کرنے کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔
سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہے جو ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ماں کے بعد اگر کوئی ہستی آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ صرف آپ کی بہن ہے۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ دوسروں کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا احترام نہیں کرتے، کیونکہ اس دنیا میں احترام سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ کل کی بہترین تیاری آج آپ کی پوری کوشش کرنا ہے۔ ایک بہترین کتاب 100 اچھے دوستوں کے برابر ہے، لیکن ایک اچھا دوست لائبریری کے برابر ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ اگر تہجد میں سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ اس سے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور یہ 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچے اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اس کے عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یوں ہی عمر ضائع کر دی۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کے ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، مرد بیچارہ شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے، اور ماں کو لگتا ہے بیوی سکھا رہی ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا کسی ماضی اور ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ جو اللہ کے تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوتا۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور دل بھی اتنا ہی صاف رکھتا ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، جب بھی فارغ وقت ملے اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں 2 کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔
انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا انشاءاللہ۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا شمار کرنا بھول جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ روٹھے مان جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے جب بات تہجد پہ آتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، انسان کی فطرت ہے لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔